چلیں آج مل کر ماضی کی گلیوں میں چلتے ہیں، سیدھا اپنے اسکول کے دنوں میں، اور یاد کرتے ہیں ان اساتذہ کو جن کی چھاپ ہمارے ذہنوں پر آج بھی باقی ہے۔ اچھا، تو ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، جیسے ہی یہ اسکول کا ذکر آیا سب سے پہلا چہرہ کس استاد کا ذہن میں ابھرا؟ کوئی بہت سخت یا کوئی بہت ہی پیار کرنے والا؟ بس یہی سوچ ہمیں ہماری پہلی قسم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ٹیچرز کی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں نظم و ضبط کے معمار۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کلاس میں آتے ہی ماحول خود بخود سیٹ ہو جاتا تھا۔ کچھ ٹیچرز تو بھائی بالکل افسانوی قسم کے ہوتے ہیں نا، انہیں کلاس کو چپ کرانے کے لیے اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ان کا صرف کلاس میں موجود ہونا ہی کافی تھا۔ اور ایسا سناٹا کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے، یہ خوف نہیں تھا، یہ خالص احترام تھا۔ اب اس میں بھی نا دو طرح کے استاد آتے ہیں۔ ایک طرف تو تھے وہ جو کہتے تھے بھائی اصول تو اصول ہیں، ان سے تھوڑا ڈر لگتا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ ان کی وجہ سے زندگی میں کتنا ڈسپلن آیا۔ اور دوسری طرف وہ جن کی سختی میں بھی ایک فکر چھپی ہوتی تھی۔ شروع میں ان سے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ ان کی ڈانٹ کے پیچھے بھی محبت ہی تھی۔ چلیں اب سختی سے نکل کر تھوڑی نرمی کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہیں دلوں کو جوڑنے والے ٹیچرز، جن کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا دل تھا، محبت اور شفقت۔ یاد ہے وہ استاد جن کے آتے ہی کلاس کا ماحول ہی بدل جاتا تھا، جیسے کمرے میں روشنی آ گئی ہو، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ اور اتنا پیار بھرا انداز۔ اسٹوڈنٹس ان کے دیوانے ہوتے تھے، بھلے ہی کبھی کبھی ان کی نرمی کا تھوڑا غلط فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے۔ اور ان کا فلسفہ اس ایک جملے میں سمایا ہوا ہے، میرے عزیز پرسکون ہو جاؤ، سیکھنا ایک میٹھا عمل ہے۔ ان کے لیے پڑھائی کوئی بوجھ نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر تھا جسے انجوائے کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک قسم اور تھی، وہ استاد جو بہت ہی نرم دل تھے، لیکن آپ جانتے ہیں نا، ہر چیز کی زیادتی، ان کی حد سے زیادہ مہربانی کی وجہ سے کبھی کبھی کلاس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر غلطی پر ایک اور موقع دے دیتے تھے۔ لیکن پھر آتے ہیں وہ ٹیچرز جو واقعی دل کو چھو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بچے میں کچھ خاص دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہی استاد ہوتے ہیں جن کے ایک جملے سے مجھے تم پر یقین ہے بہت سے طالب علموں نے ہمت ہاری ہوئی بازی جیت لی۔ اچھا جناب، اب ذرا ماحول بدلتے ہیں اور ملتے ہیں کلاس روم کی فنکاروں سے۔ یہ وہ اساتذہ تھے جن کی کلاس کسی سبق سے زیادہ ایک پرفارمنس ہوتی تھی، ایک ایسی پرفارمنس جسے شاید آج تک کوئی نہیں بھولا ہوگا۔ ارے یہ تو سب کو یاد ہوں گے، کمیڈین ٹیچر۔ ان کی کلاس کم اور کامیڈی شو زیادہ لگتی تھی۔ ہنستے ہنساتے وہ ایسے ایسے مشکل ٹاپک سمجھا دیتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور سب کچھ ذہن میں بیٹھ جاتا تھا۔ اور پھر کہانی سنانے والے جادوگر۔ تاریخ کا بورنگ سبق ہو یا سائنس کا کوئی پیچیدہ فارمولا، ان کے لیے ہر چیز ایک دلچسپ کہانی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہانیاں اور ان میں چھپے سبق ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے۔ اور اب آتے ہیں اپنی آخری کیٹیگری پر، مواد کے ماہرین۔ یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کی پوری شخصیت ہی ان کے سبجیکٹ کے گرد گھومتی تھی۔ ان کے لیے ان کا مضمون صرف پڑھانے کی چیز نہیں، بلکہ جینے کا طریقہ تھا۔ ان میں سب سے پہلے تو ہیں وہ استاد جن کی تیاری ہمیشہ 100% ہوتی تھی۔ سبق کے نوٹس تیار، پڑھانے کے لیے چارٹس اور ماڈلز تیار، مثالیں بے شمار، اضافی سوالات وہ بھی تیار۔ ان کے لیے پڑھانا صرف ایک نوکری نہیں، ایک مشن تھا۔ یہ تو ایک الگ ہی لیگ میں تھے، وہ ٹیچر جن کے لیے ان کا سبجیکٹ ہی زندگی تھا۔ ان کو سچ میں لگتا تھا کہ اگر کسی نے ان کا مضمون ٹھیک سے نہیں پڑھا تو بس اس کا مستقبل تاریک ہے۔ اور اب ذرا اس احساس کو یاد کریں جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے۔ رات کا وقت ہے، سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہے اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہے کیونکہ کل امتحان ہے۔ لیکن سلیبس وہ تو ابھی لوڈ ہو رہا ہے۔ تو جناب ملوائیے لاسٹ منٹ ٹیچر سے۔ یہ وہ استاد تھے جو آخری دنوں میں سلیبس کا سپرنٹ لگواتے تھے اور اسٹوڈنٹس کے پاس سوائے دعا کرنے کے کوئی آپشن نہیں بچتا تھا۔ تو ہم نے اتنی ساری قسمیں دیکھیں، سخت، نرم، فنکار، ماہر، لیکن اس سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس سب سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہی ہے اور بہت گہری بات ہے، کوئی بھی ٹیچر صرف ایک ڈبے میں فٹ نہیں ہوتا۔
ہر استاد میں ان میں سے کم از کم 2 یا 3 قسم میں چھپی ہوتی ہیں، اور اصل کمال یہی ہے کہ ایک بہترین استاد جانتا ہے کہ کب سختی کرنی ہے، کب دوست بننا ہے اور کب نرمی سے کام لینا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال آپ سب کے لیے ہے، اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ خود کو کس قسم میں دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ ایک طالب علم رہے ہیں تو چلیں یہ بتائیں کہ کس قسم نے آپ کو اسکول میں سب سے زیادہ تنگ کیا تھا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔